جس بندے کی رمضان میں کی ہوئی عبادت قبول ہو جاتی ہے تو 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب کسی بندے کی رمضان میں جو اس نے عبادت کی، نماز پڑھی، روزے رکھے اور تراویح پڑھی یا قرآن مقدس کی تلاوت کی، جب وہ قبول ہوگا تو بس یہ 3 نشانیاں جس بندے کے اندر ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کی عبادت قبول ہو گئی۔ پہلی نشانی کہ جس بندے کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کے اوپر سے بہت سارا بوجھ اتار دیتا ہے، بہت زیادہ۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہا ہے نا رمضان میں عبادت کرنے کے بعد، اسے لگ رہا ہے کہ ہم بہت ہلکے سے ہو گئے اور ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی لوٹ نہیں ہے، تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے گناہوں کا وہ جو بوجھ لدا ہوا تھا اس بوجھ کو ختم کر دیتا ہے، جس کا وہ اثر اپنے جسم کے اندر بھی وہ بندہ محسوس کرتا ہے۔ دوسری نشانی، جب کسی بندے کی رمضان میں عبادت قبول ہوتی ہے تو دوسری نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا رجحان عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو پھر قرآن کی تلاوت میں مزہ آنے لگتا ہے، رمضان کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، نماز پڑھنے میں اچھا لگنے لگتا ہے، یعنی کہ اس سے نماز ویسے چھوٹ رہی تھی کبھی تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب اس کی عبادت قبول ہو جاتی ہے تو اگر ایک بھی اس کی نماز چھوٹ جائے تو اچانک اس کے ایک دم بس الجھن محسوس ہوتی ہے کہ یار ہم سے عبادت چھوٹ گئی، ہم عبادت نہیں کر پائے، ہم سے نماز چھوٹ گئی، چلو فوراً نماز پڑھنا ہے، اور جیسے ہی وہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے جب کسی بندے کا رجحان عبادت کی طرف بڑھ جائے تو وہ سمجھ لے کہ ہماری رمضان میں کی ہوئی عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تیسری نشانی جو سب سے زیادہ اہم ہے، جب رمضان میں کسی بندے کی عبادت قبول ہو جاتی ہے تو وہ پھر پوری اگلی سال تک دین سے جڑا ہوا رہتا ہے، یعنی کہ عبادت ریاضت، جیسے رمضان میں نمازیں پڑھ رہا تھا ایسے ہی وہ رمضان کے علاوہ بھی عبادت کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، سچ کو اپنے اوپر پابند کر لیتا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، یعنی کہ وہ پھر پوری طریقے سے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی فرما برداری نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو، تو وہ پھر پوری سال وہ بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے۔ اور چونکہ دیکھو رمضان میں اس بات کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تو انسان کی خوب دل لگتا ہے عبادت و ریاضت میں، لیکن جب اس کی رمضان میں اگر عبادت قبول ہو گئی تو وہ اگلی سال کیا کرتا ہے، پوری سال پھر وہ شیطان سے لڑنے کے لیے اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ ہتھیار کیا ہے، اس سے لڑنے کے لیے نماز ہے، شیطان سے لڑنے کا ہتھیار کیا ہے، روزہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ یہ عبادت و ریاضت کرتا ہے تو وہ پھر پوری سال شیطان سے جنگ کرتا رہتا ہے، شیطان اس کو کسی بھی طریقے سے نہیں ہرا سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے آئے گا کہ بھائی اگر تو مسجد میں آ گیا، مسجد کی طرف آ گیا تو تجھے مار دوں گا، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو عبادت کرنے ہی نہیں دے گا۔ آپ نماز میں پڑھو گے تو آپ کو یہ خیال آئیں گے یار یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، یہ کام کرنا، آپ کا ارادہ نماز کے لیے بنے گا تو وہ فوراً کوئی نہ کوئی کام آپ کو یاد دلا دے گا، آپ اس کام میں مصروف ہو جائیں گے، تو وہ عبادت کرنے ہی نہیں دے گا۔ لیکن جب کسی بندے کی رمضان میں خشوع خضوع سے کی ہوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے تو اسے پھر پوری سال شیطان سے لڑنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، وہ پھر پوری سال شیطان سے وہ بندہ بچا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سارے لوگوں کو مکمل طریقے سے جس طریقے سے ہم رمضان میں عبادت کر رہے ہیں ہمیں اگلی سال رمضان کے بعد بھی عبادت کرنا ہے۔ دیکھو رمضان کے روزے 1 مہینے کے فرض ہیں پوری سال میں، جو نماز جو ہے وہ پوری سال فرض ہے، تو ہم لوگ نماز رمضان میں تو خوب پڑھتے ہیں اور رمضان کے بعد ایسے بالکل مسجدوں کو چھوڑتے ہیں کہ بھٹکتے نہیں ہیں پھر پوری 1 سال، اور جیسے پھر وہ اگلی سال بھی شب رات آتی ہے اور رمضان کے چاند سے 2-4 دن پہلے وہ پھر بچے آنا شروع کرتے ہیں کہ بس وہ افطاری کی پلیٹیں صاف ہونے لگتی ہیں اور وہ افطاری کے برتن صاف ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر 1 مہینہ عبادت کی، پھر پوری سال کی چھٹی۔ تو بھائی پوری سال عبادت کرنا ہے، ہم لوگ صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہم مسلمان ہی ہیں، ہمیں رمضان کے علاوہ بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نمازیں پڑھنا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی ہم پر نماز فرض ہے۔